बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि मईशत कितनी बुरी तरह पाकिस्तान की तबाह हो रही है, और जिस मुल्क के साथ ये हो रहा है उस मुल्क के वज़ीर आज़म को मईशत की फ़िक्र नहीं है। वो अपने इत्तेहादियों को लेकर बैठा है कि हम पंजाब में इलेक्शन क्यों हार गए और एक सूबे की हुकूमत हमारे हाथ से निकल रही है। हमें किसी तरह भी करके इस हुकूमत को बचाना है। ख़रीद व फ़रोख्त का एक बाज़ार गर्म किया जाएगा, एक दूसरे के साथ मुलाकातें की जाएंगी और सबकी तवज्जो इसी तरफ है। उस मीटिंग में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए उस दिन जिस दिन पाकिस्तान की मईशत को सबसे बड़ा झटका लगा है, डॉलर 225 को छू कर आया है, उस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर कहकहे लगा रहे थे और शायद वो इस कौम का या इस कौम की या इस मुल्क की मईशत का मजाक उड़ा रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी वजह बताई है। ज़रा ये वजह को आप समझिए। स्टेट बैंक ने कहा कि रुपए की कदर में कमी के अवामिल की वजाहत करते हुए बता रहे हैं कि अंदरूनी बेयकीनी रोज़ाना की बुनियाद पर रुपए की कदर में तब्दीली के बड़े असबाब में से एक है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जब लोगों को एतमाद नहीं होता, जब बेयकीनी की फ़ज़ा होती है, तो मार्केट के अंदर पैसे का फ़्लो रुक जाता है, मईशत को बहुत बड़ा डेंट पड़ता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस हुकूमत के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, लोगों को यकीन नहीं है कि ये हुकूमत चल पाएगी। लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपने एनआरओ के लिए आए हैं और ये एक दिन इस मुल्क को छोड़कर भाग जाएंगे, और इस वजह से एक बेयकीनी की कैफियत है पाकिस्तान में। वो बेयकीनी रिफ्लेक्ट कर रही है या नज़र आ रही है आपके रुपए के ऊपर, और उसकी कदर लगातार गिरती चली जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह बयान जारी किया है कि अंदरूनी बेयकीनी रोज़ाना की बुनियाद पर रुपए की कदर में तब्दीली के बड़े असबाब में से एक है। पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रहा अंदरूनी बेयकीनी की वजह से। ये एक बड़ी वजह है। इसमें शहबाज शरीफ साहब के लाहौर में डेरे हैं, उन्होंने अपने सारे इत्तेहादी बुलाए और उनकी पूरी नज़र इस बात पे है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब कैसे बरकरार रखा जाए। अगर वो नहीं रख पाते तो वो चंद किलोमीटरों के वज़ीर आज़म रह जाएंगे इस्लामाबाद के, और पंजाब की सारी ताकत चली जाएगी पीटीआई के पास। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ताकत होने के बाद शहबाज शरीफ को इमरान खान जब चाहेंगे कान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, मेरी ख्वाहिश नहीं है। यानी बाजू मरोड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इमरान खान की, और उस ताकत की बुनियाद के ऊपर वो जब चाहेंगे वफाकी हुकूमत को घर भेजने का प्लान बनाएंगे और उनसे इंतखाबात मांगेंगे। अब इसके लिए लेन देन चल रहा है, कोशिशें चल रही हैं कि कुछ भी करें पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत को बरकरार रखें, और उसके लिए सारे मिलकर बैठे। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात होती है चौधरी शुजात हुसैन से। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के एक ज़ीरक सियासतदान है, और चौधरी फैमिली आप जानते हैं, शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहे। अब दो हिस्सों में डिवाइड है, और शुजात हुसैन और उनके बेटे और चौधरी सालिक और उनके अलावा तारिक बशीर चीमा, ये लोग जाकर वफाक में साथ मिल गए हैं। परवेज़ इलाही और यहाँ के MPAs और उनके बेटे यानी मोनस इलाही और ये लोग इस तरफ खड़े हैं, और इमरान खान के कैंप में जो इतलात आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है जरदारी साहब की। तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन दबाव डाल रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन पर कि वो एक लेटर लिख दें। वो लेटर ये होगा कि वो अपनी पार्टी के MPAs को बाउंड करें कि आपने हमजा शहबाज को वोट डालना है, ताकि परवेज़ इलाही को अगर वो वोट डालें तो वो काउंट ही ना हो और वो फ्लोर क्रॉसिंग लग जाए और ये सारे डी-सीट हो जाएं। इसको ज़रा दोबारा समझें आप। काफ लीग के MPAs के ज़रिए से हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो भी काफ लीग के MNAs की वजह से हैं। 2 MNAs काफ लीग के निकल जाएं तो शहबाज शरीफ फारिग हो जाते हैं। इसी तरह अगर कुछ MPAs निकल जाएं पंजाब से, या MPAs वोट हमजा शहबाज को डाल दें तो परवेज़ इलाही फारिग हो जाते हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला बनते रहेंगे। लेकिन चौधरी ख़ानदान के अंदर बड़ा आपस में इत्तफाक है, ये घर आने वाले को किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते, तो एक दूसरे के साथ कैसे धोखा करेंगे मुश्किल दिखाई देता है।
شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو چودھری پرویز الہی ہوں گے اور کاف لیگ کے MPs پرویز الہی کو ووٹ ڈالیں گے اور وہ ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے ابھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے پاس 188 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے اراکین کو ملا کر، یعنی 178 تو پی ٹی آئی کے ہیں اور ایک رکن اور بھی بن سکتا ہے، اور وہ رکن ہے جو پنڈی والی سیٹ ہے۔ پنڈی والی سیٹ میں جو ملیکہ بخاری نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں پہ 49 ووٹوں کا فرق ہے، یعنی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 49 ووٹوں سے ہارا ہے۔ وہاں پہ دھاندلی بھی بہت ہوئی ہے، اور جو عملہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ بھی شکایات کر رہا ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن یہاں پہ تو بہت دھونس، دھاندلی، جبر، اور اس طرح یہ الیکشن جیتا ہے PMLN نے صرف 49 ووٹوں سے۔ وہاں پہ جو مسترد شدہ ووٹ ہیں ان کی تعداد 1500 ہے۔ ان 1500 ووٹوں کو مسترد کیا گیا ہے۔ اگر یہاں پہ ری کاؤنٹنگ کی جائے، ووٹوں کو دوبارہ چیک کیا جائے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ 16ویں نشست بھی پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائے اور نون لیگ کے بعد 4 کے بجائے واپس 3 سیٹیں رہ جائیں۔ تو پھر نون لیگ چلی جائے گی 178 پہ اور تحریک انصاف چلی جائے گی 179 پہ، ابھی 178 پہ ہے، اور نون لیگ 179 پہ ہے۔ یعنی نون لیگ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ اس کے آزاد، اس کے ساتھ اس کا رائے حق پارٹی، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی، یہ سارے ملا جلا کے جو ہیں یہ 179 بنتے ہیں۔ 188 کے اوپر کھڑے ہیں پرویز الہی اور پی ٹی آئی، وہ بڑے آرام سے اپنی حکومت بنا لیں گے، لیکن یہاں پہ بہت سارے خدشات ہیں۔ مراد راس نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ مراد راس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ کرنل ریٹائر محمد ہاشم، یہ بھی MP ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ پنجاب کی سیاست اس وقت تاریخ کے سب سے سیاہ ترین دور سے گزر رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ MPs کو 35 سے 50 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈالیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ انشاءاللہ ایک بھی MPA منحرف نہیں ہوگا۔ مجھے بھی مشکل لگتا ہے اس لیے کہ جو MPs نے حالت دیکھی ہے لوٹوں کی، تو کوئی دوبارہ منحرف ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مراد راس کا کہنا ہے کہ چور PMLN آفرنگ اپ ٹو 50 کروڑ، یعنی 50 کروڑ تک کی آفر ہو رہی ہے پر MPA آف PTI پنجاب ٹو چینج دیئر لائلٹیز، اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے استعفیٰ دے دیں۔ یعنی ووٹ تو اب ڈال نہیں سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ووٹ ڈالنے نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کر چلا جائے۔ تو اس طرح ووٹ دوسری پارٹی کے کم تو کیے جا سکتے ہیں لیکن اپنے حق میں ڈلوائے نہیں جا سکتے۔ تو دیز شیملیس چورس آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ ٹو اسٹے ان پاور، وہ طاقت میں رہنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سب کچھ سے مراد کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی نے یہاں پہ ایک قرارداد پیش کی ہے اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرارداد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ہم سپریم کورٹ میں آگے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پنجاب میں دھاندلی کے سرکاری اعلان پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 1 جولائی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کا فل بینچ تھا، اس نے شفاف الیکشن کا حکم جاری کیا تھا، لیکن وزراء عدالتی احکامات کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ مشکوک عبوری وزیر اعلیٰ بھی دھاندلی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد، دھاندلی روکنے اور اس کے سد باب کا حکم جاری کرنے کی انہوں نے استدعا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، توہین عدالت ان کے اوپر لگائی جائے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے دبا کر پنجاب کے ہر حلقے میں، اس کے ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر حمزہ شہباز اور ان کی پنجاب حکومت جو تھی اس کے خلاف توہین عدالت لگوانی چاہیے، کیونکہ الیکشن جیت جانا سب کچھ نہیں ہے۔ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس کو بے نقاب بھی کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف تو عدالت میں چلی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومتی اداروں کی مداخلت ہو رہی ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔
یعنی جو باتیں کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ حکومتی خفیہ ایجنسیاں اور دیگر ادارے اپوزیشن کے ارکان کو ٹریس کر رہے ہیں، ریاستی مشینری کا اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، حکومتی دہشت گردی عروج پر ہے، اپوزیشن ممبران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دھمکایا جا رہا ہے، ریاستی مشینری کا اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، ایوان ممبران اسمبلی کو وفاقی حکومت کے خفیہ ادارے کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی مذمت کرتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان نے اسمبلی سیکریٹریٹ اختیارات کی بحالی کے بل بھی منظور کر لیے۔ ایوان نے پنجاب سیکریٹریٹ سروسز بل پنجاب، پرویلیجز ریپل اینڈ ریوائیول بل کو بھی منظور کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں گورنر پنجاب نے آرڈیننس کے ذریعے ان قوانین میں ترمیم کی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی بھی سراپا احتجاج ہے، وہ مذمت کر رہے ہیں کہ ایجنسیوں کو استعمال کرتے ہوئے حکومت پاکستان اس وقت اراکین کو خریدنے کی، ان پہ دباؤ ڈالنے کی، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے قرارداد پیش کر دی ہے۔ دوسری جانب جو پیسہ ہے وہ بھی اپنا کھیل دکھا رہا ہے، اپنا کمال دکھا رہا ہے، اور وہ بھی دو اراکین کا میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے کیا انفارمیشن شیئر کی ہے۔ دوسری جانب پی ایم ایل این جو ہے، انہوں نے لوگوں سے تو کہا کہ آپ ایک روٹی ہے، چار بھائی مل کر کھا لیں، چائے چھوڑ دیں اور کفایت جاری کریں، اپنا پیٹ کاٹیں، مشکل فیصلے کر رہے ہیں، عام آدمی کے اوپر تو مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو آگے الیکشن میں جانا ہے، تو افسر شاہی کو خوش کرنے کا پورا بندوبست کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں۔ حکومت یعنی شدید معاشی عدم استحکام اور خزانہ خالی ہونے کے دعوے کرنے والی حکومت سرکاری افسران کو نوازنے لگی ہے۔ کس طرح نواز رہی ہے ذرا یہ آپ دیکھ لیں۔ عوام کے لیے انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا، ڈیزل، بجلی، گیس سب کچھ مہنگا کر دیا، لیکن سرکاری افسران پہ یہ مہربان ہو گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے گریڈ 17 سے لے کر، یعنی وہ چھوٹے سرکاری افسر نہیں یا چھوٹے سرکاری ملازمین نہیں، غریب لوگوں کو ابھی پھر کچھ نہیں دیا انہوں نے پھر جو ہے وہ بانٹا تو بانٹا بھی امیروں میں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے تمام افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 17 سے 22 کے افسران کو بنیادی تنخواہ کا جو ان کی بیسک سیلری ہے، یعنی غریب آدمی کے لیے 10% کا اضافہ، چھوٹے ملازم کے لیے 15%، 10% سے زیادہ کبھی یہ اضافہ نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام افسران کو الاؤنس ملے گا، وہ ان کی بنیادی تنخواہ کا 1.5 گنا ہوگا، یعنی بنیادی تنخواہ کا 1.5 گنا زیادہ الاؤنس ان کو دیا جائے گا۔ یہ 17ویں گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک نوازا جا رہا ہے۔ ان افسران میں سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری اور اسپیشل سیکٹریز وغیرہ شامل ہیں، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق فیڈرل سیکریٹریٹ، پی ایم آفس، پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کے افسران کو بھی الاؤنس دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے گریڈ 20 سے گریڈ 22 کے افسران کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ افسران کو بنیادی تنخواہ کا 15% اس الاؤنس کی مد میں بھی ملے گا، یعنی 1.5 گنا ایک دے رہے ہیں، 15% یہ الگ بھی دے رہے ہیں، اور دے رہے کن کو؟ بڑے بڑے افسران کو، 17ویں گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک۔ یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی، اور عام آدمی کے لیے ان کی سوچ، یہ جو کرتے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں، کسی عام آدمی کے لیے، چھوٹے ملازم کے لیے، غریب طبقے کے لیے، مڈل کلاس کے لیے کبھی نہیں سوچتے۔ ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ کر رہے ہیں، ان کا میڈیا سیل، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں عمران ریاض، ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ، عارف حمید بھٹی، صدیق جان اور ہم جیسے اور بہت سارے ہم خیال جو صحافی ہیں، ہم فوج کے دشمن ہو گئے ہیں، ہم فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم سب کو، ان سب کو پتا ہے کہ فوج کے ساتھ ہمارا کیا رومانس ہے، ان سب کو پتا ہے کہ ہمارا فوج کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اپنی فوج کے خلاف ایک لفظ، ایک جملہ نہیں بولا، بلکہ جو لوگ فوج کے خلاف گندے نعرے لگاتے تھے، جملے بولتے تھے، ان کے اوپر جملے کستے تھے، ان کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے اس ادارے کی، وہ لوگ آج اقتدار میں ہیں اور ان کو فوج کی سیکیورٹی میسر ہے۔ میں یہ آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، ان سب لوگوں نے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں،
कभी फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमारा अपने इदारे के साथ एक रोमांस है, फौज से एक ऐसा ताल्लुक है जो कभी भी मुखालफत में या नफरत में नहीं बदल सकता, और ये हमारी पाक फौज के लोग भी जानते हैं और हमारे दिल को भी इस बात का पता है। हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं जनाब, चंद उन लोगों से जिनकी वजह से हमें यह मालूम हुआ था कि कुछ कुर्सी के कीड़े जो हैं वो हमारे मुल्क को खा रहे हैं, हमारे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ डट गए थे सारे लोग। बाद में जिन दोस्तों के साथ मिलकर हमने ये लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई को अधूरा छोड़कर चले गए और कुर्सी के उन्हीं कीड़ों को वापस लाकर कुर्सियों के ऊपर बिठा दिया गया। अब हम सिर्फ इस अजीबोगरीब समझ में ना आने वाली पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस पॉलिसी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये लोग हमारे मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये तो बल्कि तबाही करेंगे और तबाही कर भी रहे हैं, और वो तबाही आपको नजर भी आ रही है। हम जानना चाहते हैं कि इस मुल्क में इस तजर्बे की जरूरत क्या थी। मुल्क अच्छा खासा चल रहा था, वो सिर्फ एनआरओ लेने आए थे, उन्होंने एनआरओ अपना ले लिया है। और ये सवाल हमारा सिर्फ अपनी फौज से हम सवाल नहीं कर रहे, वो यानी फौज का इससे क्या ताल्लुक है। हम सवाल कर रहे हैं उन चंद फैसला साजों से जिनके पास ये ताकत है, जिनका बस चलता है, बस चलता था उस दिन भी जिस दिन ये कुर्सी के कीड़े आकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो रहे थे, जो इन सबको रोक सकते थे, मगर वो न्यूट्रल होकर रह गए। अब इसमें फौज से दुश्मनी कहां से आ गई या नफरत कहां से आ गई? मेरी फौज है, हमारी फौज है, हमारा उसके साथ मिसाली ताल्लुक है, सारी जिंदगी कायम रहेगा, और हमें पता है कि फौज पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है। तो इसको इस तरह का लिबादा कुछ लोग पहना रहे हैं और मुस्लिम लीग नून उसमें खासा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन हमारा सवाल जो है वो उन ताकतवर लोगों से है जो वक्त आने पर न्यूट्रल हो गए और पाकिस्तानियों को इस करप्ट टोले के आगे बेबस करके छोड़ दिया। सवाल तो हम उठाएंगे, अब चाहे इसको कोई भी मानी पहनाता रहे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।